اس کی قبولیت نصیب فرمائے اور اس فہم پر عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ تو رب کائنات کی جانب توجہ رکھیں، ایک عالم دین میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا اوصاف ہونے چاہیے، ہاں، جس کے ذریعے دین حق کی احیاء و بقا، اس کے فیصلے جو ہے وہ تیزی سے ہونے لگے، جس کے ذریعے انقلابات برپا ہو سکے، زندگی ہدایت کے نور سے جگمگا اٹھے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں امت کے مقدر ہو سکے، اس کے لیے جو اوصاف اور جو خصائل، جو جذبے اور جو فکرے، جو درد و غم ہمارے اندر ہونا چاہیے نا، ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائیے، تاکہ ہم اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے بن سکیں، ہے نا، بنا سکے اللہ خود کو اور اللہ کے بندوں کو۔ تو اسی طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا گو ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محبت اور پیار سے، ادب و احترام سے ایک مرتبہ پھر درود پہنچائیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے پیاری عزیز عالمات، زندگی رب کونین نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس میں بہت بڑا مقصد ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا سنا، اور اس مقصد پر جب ہم عمل کرنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، انبیاء والے اس راہ پر جب ہم گامزن ہو جاتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے، جو انہیں دکھ اٹھانے پڑے، جو دکھ جھیلنے پڑے، جو صدمے برداشت کرنے پڑے، ہاں، واللہ ہر دور میں جب کوئی امت میں احیا و دین کی احیا و بقا کے لیے اٹھتا ہے، اس کا بیڑا اٹھاتا ہے، تو اس پر بھی کچھ اسی طرح حالات جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی طعن و تشنی، ہاں، جبکہ ہم نے اگرچہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، اگرچہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہمارے دین کی محنت، دین کی احیا و بقا کی فکر، جد و جہد، کوشش اور کاوش، بس یہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے چبھنے لگتی ہے، سمجھ رہے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی کو، اور پھر وہ شر اور وہ فتنے وہ لوگ کرنے لگتے ہیں، وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو اس محنت پر ان کے دور میں جو ہے ان کے ساتھ جو کیا گیا، سمجھ رہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کتنے معصوم تھے، ہاں، ان کو کب کسی سے تکلیف انہوں نے دی، انہوں نے کب کسی کو دکھ دیا، انہوں نے کب کسی کو دکھ پہنچایا، لیکن دکھ اٹھانا پڑا انبیاء علیہ السلام کو، ہے نا، غم جھیلنا پڑا۔ بس اسی طرح دین کی محنت اور فکر کرنے والے، امت کا غم کھانے والے،
ان کے لیے دل میں درد رکھنے والے، بہت معصوم قلب ہوتے ہیں ایسے لوگ، بہت معصوم قلب، انبیاء کی طرح۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے قلوب پر نظر ڈالی اور جن کے قلوب میں انبیاء کے قلوب کی شباہت نظر آئی، ہاں، جن کے قلوب میں انبیاء کے قلوب کی شباہت نظر آئی، جن کے قلوب پر انبیاء کے قلوب کی شباہت نظر آئی، انہیں تو اللہ نے انبیاء والی محنت عطا کی نا، ہاں، اس کی توفیق عطا کی۔ اور اسی طرح وہ جو ہے نا محنت کرتے ہیں جس طرح انبیاء نے محنت کی، غم کھاتے ہوئے، ہاں، درد جھیلتے برداشت کرتے ہوئے، ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے محنت کرتے ہیں، لیکن دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتے، دن بھر فکر مند ہوتے ہیں، غلبہ ہوتا ہے ان کے دل پر اللہ کی دین کی آیا و بقا کا، جد و جہد، کوشش، احیا و بقا کا، سمجھ رہے؟ وہ ہما تن مصروف ہوتے ہیں اسی چیز میں، تنہا ہو جاتے ہیں، جو ہی اللہ کے سامنے وہ خلوت پاتے ہیں نا، وہ امت کے لیے جن سے تکلیفیں برداشت کی، جنہیں دعوت دی، ان کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی انبیاء والے انداز پر، انبیاء والی نہج پر، انبیاء والے طرز پر جب کوئی محنت شروع کر دیتا ہے تو پھر اس پر حالات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے؟ روایتوں میں آتا ہے نا کہ تمہارے دین کے بقدر تمہیں آزمایا جائے گا، سمجھ رہے؟ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں اللہ کے پیاروں کو تکلیف ہوئی تو آزمایا گیا، تو بس بندہ جس قدر محنت کرتا ہے انبیاء والی، ہاں، انبیاء والے طرز کے ساتھ، اسی قدر اسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات کی بوچھار آتی ہے، بلا وجہ الزامات کوئی کستا ہے نا، حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ایسی مخالفت ہونے لگتی ہے سامنے، کہیں تان و تشنی ہوتی ہے، ہاں، اسی لیے تو علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا بھی، حلم کا حصول بھی بہت ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ علم نبوت کے ساتھ ساتھ، علم نبوت کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے مقصد نبوت کیا ہے؟ اس علم نبوت کو عالمی سطح پر عالم زندہ کرے، سمجھ رہے؟ یہ ہے صرف کہ کہتے ہیں کتاب کو پڑھ لینا یا کتاب کو پڑھا دینا، صرف سند کو حاصل کر لینا، بلکہ جو علم دیا ہے، جو علم سیکھا ہے، جو علم خود ہم نے حاصل کیا ہے، اسے لوگوں کی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا دیں، سمجھ؟ ایسا علم تو پہلے خود کی زندگی میں ہمیں اس کو لانا ہوگا نا، تب تو ہم اوروں کی زندگی جو ہے اس طرح سے دعوت دیں گے، اور اوروں کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی دیکھ کر سنورتی اور بنتی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ساتھیوں بہت ضروری ہے، ظاہر ہے آپ سوچیں تو صحیح کہ جب ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت ملنے لگے، جو علم و قرآن ہمارے سینے میں ہے، جو علم و حدیث ہمارے سینے میں ہے، وہ جب لوگوں کی زندگیوں میں ایک عملی جامے کی شکل اختیار کرنے لگے گا تو پھر ابلیس ملعون کو، ابلیس مردود کو، ہاں، چین سے بیٹھے گا؟ وہ بتاؤ، وہ تو خوش ہو کر تالیاں تھوڑی نہ بجائے گا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو تم، ہے نا، بلکہ وہ رکاوٹوں کی کوششیں اور جد و جہد کرنے لگے گا، کسی طرح جو ہے ہم تھک ہار کر بیٹھ جائیں، ہم تھک ہار کے چھوڑ دیں، یا حالات کو جو ہے نا برداشت نہ کر سکے، وہ تو اسی کوشش میں رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو محنت ختم کر دے گا بندہ، پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، گھبرا جائے، وہ تو یہی چاہتا ہے، اس میں الجھ کر انسان رہ جائے، بندہ الجھ جائے۔
شیطان اور ابلیس کی کوشش ہوتی ہے تاکہ لوگ ہمارے ذریعے جو اللہ رب العزت نے عالم کو ایک علم دیا ہے، فکر دی ہے، اس کے ذریعے جو لوگ جگمگا رہے ہیں اور وہ خود کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کی فکر اور جد و جہد اور کوشش اور کاوش میں بندہ خود کو لگانے کی سعی مسلسل کر رہا ہے، بلکہ سعی لگائے رکھنے کی مسلسل کر رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ تو یہ نہیں دیکھ سکتا نا، شیطان یہ نہیں دیکھ سکتا. اس نے تو کہہ رکھا ہے نا کہ اے اللہ پاک میں آپ کے ایک ایک بندے کو بہکا کر جہنم میں لے جاؤں گا، جنت میں آدم کی اولاد کو جانے نہیں دوں گا. یہ تو شیطان نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، کہہ رکھا ہے، اس کی تو یہ کوشش ہے، اس کی یہ دشمنی ہے، وہ تو پورا کر رہا ہے یہ، تو اس کے لیے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا شیطان مردود، سمجھ رہے؟ لیکن ہاں ساتھیو، اسی لیے انبیاء والی محنت کو جب ہم لے کر شروع میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک سچا وارث جب کھڑا ہوتا ہے، اچھے سے سمجھ لیں، نبی والی محنت کو لے کر، ایک سچا وارث جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر تمام باطل اور تمام باطل طاقت جو ہے وہ اس بندے کی طرف، اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے. حالات جو ہے، مصائب ہیں، ہے نا، غم ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے. لیکن ہاں ساتھیوں، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام استقامت، استقلال، استحکام کے ساتھ جو ہے ڈٹے رہے، جمے رہے انبیاء علیہ السلام، اور اپنے مقصد کو انہوں نے فوت نہیں ہونے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب بات آئی تو پھر کیا کہا؟ باطل آیا تو کیا کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج اگر کوئی لا کے رکھ دے تب بھی میں اپنے رب کے دیا ہوا کام، جس میں اس نے مجھے مامور کیا، جس نے مجھے اس کی ذمہ داری دی، جس نے مجھے اس کا حکم دیا، میں ہرگز اسے فوت نہیں ہونے دوں گا، ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا. کتنی مضبوطی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں، سبحان اللہ، کتنا مضبوط کلام ہے کہ نبی آخر الزمان خود فرما رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اگر میرے کوئی سورج لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ پر چاند، جو ناممکن ہے، سمجھ رہے، جو ناممکن ہے. زمین مطلب کیا تھا، مفہوم کیا تھا کہ زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اور سارے خزانے بھی میرے ہاتھوں میں کر دے تب بھی میں اللہ کے دیے ہوئے کام کو اور اللہ نے جس پر مجھے مامور کیا ہے اس محنت کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اس اللہ کے حکم کو میں ہرگز فوت ہونے نہیں دوں گا. یہی تو مطلب تھا نا. اللہ اکبر. یعنی متحیر کر دینے والی بات ہے کہ اتنا زبردست حلم اور اتنا زبردست بردباری. انبیاء کے تمام انبیاء کی زندگیوں کو ہم کھول کر دیکھ لیں. انبیاء معصوم تھے، لوگوں کے ہمدرد تھے، غمخوار تھے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، ان کے لیے جو ہے نا اللہ سے رونے والے تھے، بے چین رہنے والے تھے. ان کے لیے اللہ رب العزت کے ان کے گناہوں کی معافی مانگنے والے تھے اللہ رب العزت سے کہ اللہ معاف کر دیجئے ہمارے امت کو. اللہ رب العزت کو اپنی امت کی جانب سے منانے والے تھے اور ان کی جنت کے فیصلے کروانے والے، ان کے ہدایت کے، ان کے مغفرت کے فیصلے کروانے والے. ہاں، کن لوگوں کے لیے ہمارے نبی نے، انبیاء نے، جو انہیں دکھ دیتے تھے، جو انہیں درد دیتے تھے، جو انہیں اللہ کا کام کرنے نہیں دیتے تھے، جو انہیں مقصد پورا کرنے نہیں دیتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے کیوں گئے ساتھیوں؟ رخصت ہوتے ہوئے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ سے کیا کہا ہمارے نبی نے روتے ہوئے؟ کہا نا کہ اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، میرے شہر کے لوگ جو ہے نا مجھے اللہ کے بول کہنے نہیں دیتے،
میں کیا کروں، اسی لیے جا رہا ہوں، لیکن میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے بہت اس بات کو چھوڑ کر جانا کہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ مجھے بہت گرا گزرتا ہے، لیکن میں کیا کروں، ہاں، میں کیا کروں کہ یہ لوگ یہاں پر میرے رشتہ دار ہے نا، اور اس شہر کے لوگ جو ہے وہ میرے رب کے بول کہنے نہیں دیتے، لیکن میں عنقریب تیرے پاس پھر لوٹ کر آؤں گا. ہاں، اللہ کے نبی روتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تجھ سے بچھڑنے کا غم اور صدمہ مجھے رلا رہا ہے، لیکن میں بہت جلد تیرے پاس لوٹ کر آؤں گا. یہ کہتے ہوئے جب ڈبائی آنکھوں سے میرے نبی نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اپنے شہر کو چھوڑا ہمارے نبی نے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا ساتھیوں، مقصد نہیں چھوڑا. میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اپنا شہر جس میں رہے، اپنا گھر اس کو چھوڑنا آسان ہے. سبحان اللہ العظیم کہ میرے نبی نے کیسی اس دین کے لیے، اس مقصد کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا، کیا کچھ نہیں جھیلا. سبحان اللہ العظیم. واقعی میں ہم قربان جائیں انبیاء کی زندگیوں پر. دیکھیں تو صحیح ساتھیوں، لمحہ لمحہ کس طرح انبیاء کا گزرا زندگی میں. انبیاء نے کیا کچھ ان کی زندگیوں میں نہیں ہوا، ہاں، لیکن مقصد سے اس قدر محبت تھی نا کہ مقصد کو کسی قیمت پر انہوں نے فوت ہونے نہیں دیا. آزمائشوں کے دلدل میں گرتے چلے گئے، لیکن اپنے مقصد کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا نا کہ ان آزمائشوں کے دلدل سے باہر نکل جاتے تھے. لیکن ہمت اور استقلال کا پہاڑ بنے ہوئے تھے. ہمت اور استقلال کے ساتھ محنت کے رسی کو، مقصد کی رسی کو انہوں نے تھامے رکھا، کبھی چھوٹنے نہیں دیا، کبھی چھوٹنے نہیں دیا. وہ اپنا مقصد جانتے تھے، اپنے مقصد سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنے مقصد پر سب کچھ نچھاور کرنے کا، نثار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. سمجھ رہے؟ وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، یہ انبیاء جانتے تھے. وہ مقصد جو ہے نا اللہ رب العزت کی مرضی ہے، یہ صحابہ جانتے تھے. وہ مقصد اللہ رب العزت کی چاہت ہے، یہ بات صحابہ انبیاء جانتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، بے انتہا. اسی لیے تو اللہ رب العزت کی چاہت کو، اس کی منشا کو، اس کی مرضی کو اپنا مقصد اصلی اور اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے، اور کسی قیمت پر اس مقصد کو صحابہ نے فوت ہونے نہیں دیا، کسی قیمت پر فوت ہونے نہیں دیا. اور اللہ رب العزت کی محبت تھی نا، اس وجہ سے تو سب کو نبھا لیا، اور سب کا انہیں برداشت کرنا، نبھانا، سب ان حالات کو جھیلنا صحابہ کے لیے آسان تو ہو گیا. جانتے ہیں کیوں آسان ہوا؟ ہاں، کیسے انہوں نے اتنا سب برداشت کیا؟ کیونکہ صرف اور صرف محبت ہی وہ طاقت ہے، اسی میں وہ طاقت ہے میرے ساتھیوں جو سخت سے سخت حالات کو بھی جھیل سکتی ہے. سمجھ رہے؟ اور اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور محبت کیا ہے جانتے ہو؟ محبت ایمان ہے. استاذہ کہتی ہے محبت ایمان ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے۔ یہ جملہ کیسا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے؟ یعنی اپنے ہر عزیز اور محبوب چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا۔ ہاں یہی وہ طاقت ہے ساتھیوں، یہی وہ ایمانی طاقت ہے، یہی وہ روحانی طاقت ہے، محبت کی طاقت۔ سمجھ رہے ہیں؟ محبت کی طاقت جو حلم اور بردباری کو ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر اجاگر کرتی ہے، اس پر چلنا سکھاتی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جب بھی کوئی دین کی محنت کے لیے، دین کی احیا و بقا کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچے ہی نا، وہ اس بات کو سمجھے، یہ سوچے نا کہ سب اچھے سے ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ بات سمجھ لے، وہ تیار رہے، مستعد رہے۔ سمجھ رہے کہ اب حالات کے بوچھار بھی آئے گی۔ سمجھ رہے؟ اور مجھے اپنے رب سے محبت کا، اپنے نبی سے محبت کا، اپنے نبی سے محبت کا، اپنے نبی کے دین سے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے، ان آزمائشوں سے پار لگنا ہے۔ اسی لیے کسی قیمت پر بھی ساتھیوں محنت کو ترک نہ کریں، چاہے ہمارے پاس استاذہ کہتی ایک ہی فرد کیوں نہ آئے کہ ارے تو بچی ہے، وہ تو ایک ہی ہے، وہی آ رہی ہے، روز اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی کا منہ دیکھنا ہے، اسی کو پڑھانا ہے، بس ایک، یہ تو بچی ہے۔ نہ یہ بات یاد رکھے، استاذہ نے کہا کہ وہ بچی کبھی تو بڑی ہوگی، اسی کو غنیمت جان کر استاذہ نے کہا محنت کرے، ایک بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ صحابہ کیا فرماتے تھے؟ ہاں ہم کبھی تعداد کی زور پر نہیں لڑے، ہمارا تو مقصود ہی شہید ہو جانا ہے۔ صحابہ نے نہیں کہا۔ ہاں تو عالم جو ہے نا وہ کبھی بھی تعداد نہیں دیکھتا میرے عزیز ساتھیوں، کبھی تعداد نہیں دیکھتا، اس کا تو مقصد ہی اللہ کے ہر بندے، ہاں اس کے بول سنانا، کہ اللہ کے ہر بندے تک اللہ کے بول پہنچ جائے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کا بول ہر بندے تک پہنچے، اس کا نغمہ ہر بندے تک پہنچے۔ کہتے کہتے ہی وہ دنیا سے چلا جاؤں، اللہ میں اپنے رب کے بول ہی سناتے چلا جاؤں، اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے چلا جاؤں، بس یہی اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کے بول ہی کہتے رہوں۔ ہاں پھر اس حال میں اس سے ملاقات کروں کہ میرا رب کہہ دے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے خوش۔ سمجھ رہے؟ یہ محبت جو ہے نا یہ وہ بردباری پیدا کرتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، وہ حلم پیدا کرتی ہے اندر، برداشت، نبھانا، معاف کرنا۔ تو جب عالم جو ہے نا وہ علم حاصل کر لیتا ہے، ہاں اور پھر اس علم کے ذریعے اسے علیم مل جاتا ہے، تو پھر اس کی پہچان کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کہ اسے حلم نصیب ہو جاتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے، حلم اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو بھی حالات آ جائیں حلم تو ہے نا، ہاں تحمل ہے، صبر ہے، شکر ہے، لوگ چاہیں جو کر لے لیکن ان سے محبت تو ہے، نفرت کے لیے جگہ کوئی ہو ہی نہیں ہمارے دل میں۔ استاذہ کہتی ہے نا کہ دشمنی کروں کس سے گر دشمن بھی ہو میرا، دشمنی کروں کس سے، عداوت جو ہے وہ کس سے کروں اگر دشمن بھی ہو میرا، محبت نے جگہ چھوڑی نہیں دل میں عداوت کی۔ ہمیشہ استاذہ یہ بات کہتی ہے کہ ایسے بن جاؤ
محبت نے دل میں عداوت کی جگہ ہی نہیں چھوڑی. ایسا دل میں ہمارا حال ہو, ایسی محبت ہو اللہ اس کے رسول سے, تو اس قدر محبت ہو نا اللہ سے, اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بندوں سے, کہ پھر چاہے جو کوئی کچھ بھی کہہ دے, چاہے اللہ رب العزت جو ہے وہ آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دے ہم پر, چاہے لوگ حالات میں گرفتار کر دے, اس کی بوچھار کر دے ہم پر, لیکن ہمیں فرق کوئی پڑے ہی نہیں. سمجھ رہے, کوئی اس کا احساس ہی نہ ہو. ہاں, جو ایک سچا وارث ہوتا ہے نا اپنے نبی کا, وہ کوئی بھی چیز سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہے, کسی چیز کا اثر لیتا ہی نہیں ہے. یہ اس کے ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. سمجھ رہے, ایمان کا اعلیٰ درجہ. اگر ہر ایری گیری چیزوں سے متاثر ہونے لگا انسان, ہاں مومن, تو پھر اللہ کے اثرات باقی کہاں رہے ساتھیوں. اللہ کی محبت کا اثر اس وقت گھر کر جاتا ہے جب بندہ اللہ کے ماں سوا سے اپنے دل کو خالی کر لے. سمجھ رہے, تب اللہ, اس کا بول, اس کے نام, اس کی محبت, ہر چیز اثر کرتی ہے. پھر وہ چھوٹی سی ہو یا بڑی, ہاں متاثر کرتی ہے. اور جو بات عالم کے دل کو متاثر نہ کرے نا, تو عالم کے ذریعے امت کے دل کو کیسے متاثر کرے گی بتاؤ. اور عالم کے دل کو کوئی بھی خیر کی بات کب متاثر کرے گی, ہاں جب اللہ کے ماں سوا کے اثرات اس پر سے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر دل پر بات اثر نہ کرنے لگے نا تو وہ مومن ہی نہیں ہے. سمجھ رہے, دل پر اگر بات اثر نہ کرے تو مومن نہیں. کلام اللہ کو پڑھ کر روتا کون ہے اللہ کے خوف سے؟ عالم ہی تو روتا ہے نا. ہاں عالم ہی تو روتا ہے, مومن ہی تو روتا ہے. تو عالم مومن ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ وصف کا اپنے اندر ہونا ایک عالم کے لیے اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ اس کے اندر حلم ہو, بردباری ہو, صبر ہو, شکر ہو. ایسا ہونا کہ انبیاء علیہ السلام کیسے تھے, ایسا ہو عالم. سب کچھ سہنا بھی, پھر بھی لوگوں کو معاف کر دینا, درگزر کر دینا, ان سے محبت کرنا, ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حلم و بردباری کیسی تھی جانتے ہیں؟ کہ بوڑھی عورت کچرا ڈال رہی ہے, واقعات ملتے ہیں نا کتاب میں. اور ہمارے نبی کون ہیں؟ حبیب ہے, خداوند قدوس کے حبیب ہے, محبوب ہے ہمارے نبی, جو رب کائنات ہے, ہاں دونوں جہاں کا رب ہے, اس کے حبیب ہے, سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے. ہاں زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی, اللہ نے جس کو آسمانوں کی سیر کروائی, تو وہ شخصیت کیسی ہوگی. لیکن انہوں نے خود پر کچرا ڈالنے والی کو جب دیکھا نا کہ بیمار پڑ گئی ہے, تو اس کے گھر تشریف لے گئے, اس کی خدمت کی, اس کی تیمارداری کی. اپنے ہاتھوں سے ہمارے نبی نے پکا کر کھلایا, دوا پلائی, اس کے گھر کی صفائی کی. جب اس عورت کو ہوش آیا نا تو پوچھا کون؟ محمد تم ہو؟ تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہاں جی میں ہوں. تو وہ عورت رونے لگی اور وہ بڑھیا کہنے لگی کہ محمد, جن لوگوں کے کہنے پر میں نے تم پر کچرا ڈالا, وہ تو میری تیمارداری کے لیے آئے نہیں, لیکن مگر میں نے جس پر کچرا پھینکا ہے وہ میری عیادت کے لیے آ گیا. تو کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی کا,
کیسا علم تھا کہ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ محمد تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا دین کیسا ہوگا، میں تمہارے دین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ حلم و بردباری کے نتائج ہیں۔ حلم و بردباری صرف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، صرف صبر کرنے کا نام نہیں ہے ساتھیوں، بلکہ صبر تحمل کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کرنے کا نام ہے۔ ان کے دکھ دینے کے باوجود ان کے لیے فکر مند ہونے کا نام ہے۔ ان کے برا سلوک کرنے کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام ہے۔ یہ حسن اخلاق کا جو ہے نا اعلیٰ ترین درجہ ہے، جو بنا حلم کے مل سکتا ہے، بالکل نصیب نہیں ہو سکتا۔ حلم و بردباری جو ہے عالم کا خاص وصف ہے، خاص وصف، کیونکہ بنا اس کے وہ مقصد زندگی کو پورا کر ہی نہیں سکتا، منشاء خدا کو پورا کر ہی نہیں سکتا، مرضیات خدا کو جو ایک عالم کی طے ہے نا اسے نبھا نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا وصف جو ہے نا، جو ایک عالم دین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، وہ ہے حلم و بردباری، صبر اور شکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، اس کا خلاصہ کیا نظر آیا ہمیں؟ ہاں، نبھاؤ، درگزر کرو، برداشت کرو، معاف کرو، اور پھر بھی محبت کرو۔ ہاں، ان سب کے بعد بھی محبت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیا بہترین زندگی ہوتی ہے، اس کا جینا اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ جو جیتا ہی رب کے واسطے ہو، بتاؤ، اس کی محبت میں جیتا ہو، ہاں، اس کی چاہت میں جیتا ہو، وہ ہر شر کرنے والوں کو نبھا لیتا ہو، اپنے اوپر ہر تکلیف اور جو ہے دینے والوں کو برداشت کر لیتا ہے، ہر چوٹ پہنچانے والوں کا، جن لوگوں نے چوٹ پہنچایا ہے ان کا بھی درد وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اسے غمزدہ کر کے رلانے والوں کے لیے بھی وہ شخص آنسو بہاتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام پر الزام نہیں لگا تھا؟ ہاں، زنا کا الزام نہیں لگا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے؟ نعوذ باللہ، کتنے پاکیزہ شخصیت تھی، ہاں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں جھنجھلا گئے تھے۔ اتنا غلیظ الزام سن کر موسیٰ علیہ السلام جھنجھلا گئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نہیں کہا گیا، کیا وہ ساحر تھے؟ ہاں، نعوذ باللہ، وہ ان کا حسن اخلاق تھا، وہ ہمارے نبی کا، وہ ہمارے نبی کے قلب کی نرمی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو محبت تھی نا، جو معصومیت تھی نا، اللہ کے بندوں کے لیے جو درد تھا، یہ اس کا جادو تھا، کیونکہ روحیں محسوس کر لیتی ہیں کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون ہمارے لیے غم کھانے والا ہے، کون ہم پر مشفق اور مہربان ہے، اور کون ہمارا برا چاہتا ہے، کون ہمارے لیے تڑپتا اور روتا ہے، ہمارے لیے دل جلاتا ہے، خود کو تھکاتا ہے۔ روحیں محسوس کر لیتی ہیں تو ظاہر کھنچ جاتی ہیں نا۔ پاکیزہ روحیں ہی مقدس روحوں کی جانب جذب ہوتی ہے، اللہ کی قسم۔ جیسے مقناطیس کو کھینچتا ہے نا، اسی طرح صالحین کی روحیں صدیقین کی طرف جذب ہو جاتی ہیں۔ پھر چاہے کچھ بھی کہا جائے ان کے بارے میں، ان کے قلوب قبول نہیں کرتے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ قلب مربوط ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں روحوں سے، اور روح جو ہے نا وہ امر خدا ہے، اور روحوں نے محسوس کر لیا ان کی روح کی پاکیزگی کو، تقدس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر چاہے جو ہو جائے، دل نہیں مانتا، کہتے ہیں نا دل نہیں مانتا، ہم نہیں مان سکتے، دل نہیں مانتا ہے کہ فلاں ایسا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن کتنے ہی دلائل عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے سامنے کوئی پیش کر دے کوئی کہ انہیں نعوذ باللہ زنا وہ الزام جو ہے ان پر تھا وہ سچ تھا، نعوذ باللہ. ہاں موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام تھا وہ سچ تھا، نعوذ باللہ. کیا ہم قبول کر لیں گے اس بات کو؟ ہزاروں سال بیت گئے، کیا ہم مان لیں گے اس واقعے کو؟ ہزاروں سال بیت گئے، مانیں گے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہے نا؟ ارے تنکے کے برابر بھی ساتھیوں، ذرے کے برابر بھی ہمارا دل نہیں مانے گا. کتنے ہی ثبوت پیش کر دے، کتنے ہی دلیلیں پیش کر دے. کیوں؟ دیکھا ہے کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ بتاؤ، کیا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ؟ ان کی صحبت پائی ہے کیا؟ ہم انہیں جانتے ہیں وہ کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، ہمیں کتنا پتہ ہے. ہاں لیکن نہیں مانے گا دل. کیوں؟ کیونکہ مقدس روحوں کو پاکیزہ روحیں پہچان لیتی ہیں، پھر قلب پر جو آتی ہے نا اسی کو مانتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا. دل نہیں مانتا، دل نہیں مان رہا، دل نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیز عطا کرتے. اور یہ صالحین کا جو ہے نا شکر ہوتا ہے، کیونکہ صالحین کے پاس علم اور بردباری ہونا ضروری ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی راہ پر چلنے والوں کو ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے نا. اور وہ صبر ہوتا ہے، اور اس راہ پر جمے رہنا جو انہیں جھیلنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ جیسے حوارین کو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے جھیلنا نہیں پڑا. وہ کیا تھا؟ ان کا صبر تھا. سمجھ رہے؟ جو جھیلتے رہے وہ ان کا صبر تھا. بنا علم و بردباری کے یہ چیز ممکن نہیں ہے، صبر ممکن نہیں ہے. اور ان اللہ مع الصابرین کی بشارت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں. علم و بردباری جس درجے کی ہوگی صبر بھی اسی درجے کا ہوگا. اور پھر بھی صرف جھیلا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دیا. سمجھ رہے؟ انہیں خدا کا مخصوص بندہ سمجھا. انہوں نے اللہ سے محبت کی، صدیقین نے، تو پھر اللہ نے بھی ان سے محبت کی نا، اسی لیے تو پھر انہوں نے ان سے محبت کر لی. ہاں جس کی محبت کی کڑی اللہ سے جڑی ہو، اس کے رب سے جڑی ہو، اس کڑی سے ہم بھی جڑ جانا چاہتے ہیں تاکہ اس محبت کے سانچے میں ہم بھی ڈھل جائیں. تو نوازا گیا نا، یہ شکر تھا. جب وہ جمے رہے، ان کے ساتھ چلتے رہے، صرف ان کے ساتھ حالات نہیں جھیلے بلکہ ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے کھڑے رہے مستعدی کے ساتھ ہر وقت ہر حال میں، اور آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ کی جانب سے جو انہیں کام دیا گیا تھا، جس کام میں ان کے ساتھ تھے، تو ان کے وہ معاون اور مددگار بنے نا، یہ ان کا شکر تھا. سمجھ رہے؟ بتاؤ، ہر زمانے کے صبر میں سب سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اور ہر زمانے کے شکر میں سب سے اعلیٰ درجے کا شکر ہے کہ یہ مقصد سے جڑا ہوا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انبیاء کو جو مقصد عطا کیا گیا. سمجھ رہے؟ صحابہ کا مقام کیوں اتنا بلند؟ اور صحابہ میں سب سے بلند مقام بدریوں کا کیوں ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے والے ہیں. ہاں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو پہلوں کو پہلے زیادہ جھیلنا پڑا نا. ہاں، پہلوں کو صبر نصیب ہے نا، صبر جو ہے نصیب ہوتا ہے پہلے، اور بعد والوں کو شکر نصیب ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو انہیں صبر کم کرنا پڑا، بعد والوں کو جو ہے وہ صبر کم کرنا پڑتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ بعد والوں کی جانبداری پہلے والوں نے ان کی جانب سے صبر بھی کر لیا. تو ایک عالم جب نبی جیسا بن جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم، تو پھر ساتھیوں اس کے ساتھ دینے والے صالحین کو بھی یاد رکھے اسی مقام پر آنا پڑتا ہے. سمجھ رہے؟ ان میں ان اوصاف میں منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ عالم کو تیار کرنا ہے نا، اپنے پیچھے ایک عملہ چھوڑ جانا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو امت کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ گئے نا. ہاں، تو جب خود کا مزاج علم بردباری سے سرشار اور سیراب اور پرنور نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے بعد آنے والوں میں ان چیز کو کیسے منتقل کرے گا؟ وہ زندگی کیسے دکھا پائے گا؟ بتاؤ.
سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت زیادہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لے، لازم ہے نبی کے وارثوں پر، عالم دین پر، کہ حلم بردباری اس کے اندر ہو، اگرچہ اس کی شروعات اپنوں سے ہو رہی ہے، اپنے لوگوں سے، اپنے گھرانے سے، اپنے قرابت داروں سے، لیکن کرنا ہے. سمجھ رہے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، نبھا لو اور محبت کر لو. ان کے لیے درد، ان کے لیے احساس، ان کے لیے فکرے. حسن اخلاق عظیمہ جو ہے انسان کے اندر کب اتر سکتی ہے بتاؤ؟ کب اخلاق عظیمہ کا حامل انسان بن سکتا ہے؟ جب اس کے اندر حلم اور بردباری ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وصف بہت نایاب وصف ہے، یہ قیمتی وصف ہے ساتھی، یاد رکھیں. تو اس کی قیمت کو ہمیں جاننا ہوگا، اس کی قیمت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس پر جوہد مسلسل کرنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں محنت کرنے پڑے اس وصف پر، ایسا نہ ہو ساتھی. اپنے آپ کو ویسے بنانے کی کوشش کرنا پڑے، اپنے آپ کے اندر حلم اور بردباری کو لانے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا پڑے. اس وصف کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ وصف ہمارے اندر سمویا ہو، یہ وصف ہمارے اندر ایسے ہونا ساتھی ہو جیسے سورج کے اندر سے کرنیں کیسے باہر آتی ہے، ایسے یہ وصف ہمارے اندر سمویا ہوا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسا یہ وصف ہمارے اندر سمویا ہوا ہو. سورج کو، کرنوں کو اپنے اندر سے اجاگر کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ جہاں جیسے نکل جاتا ہے کرنیں اجاگر ہو جاتی ہیں. آ رہی بات سمجھ؟ جب حالات کچھ ایسے بن جائے تو حلم و بردباری جو ہے نا وہ علماء سے جھلکتی اور چھلکتی نظر آنی چاہیے. لانا نہ پڑے بلکہ اندر سے جھلکتی اور چھلکتی نظر آئے. صبر اور شکر کا جو معیار ہے وہ کس درجے بلند ہونا چاہیے کہ حلم اور بردباری پر یہ منحصر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس قدر حلم اور بردباری ہمارے اندر ہوگی نا اسی قدر صبر اور شکر بھی ہمارے اندر ہوگا، اسی قدر اندر سے نکلے گا. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے نا تو پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، اس وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کو سمجھائیں، بار بار منائیں، طلب کریں اللہ سے. 2 رکعت نماز پڑھ کر، یا اللہ حلم بردباری کی بہت کمی ہے میرے مالک، میں جھولی پھیلاتی ہوں آپ کے سامنے، اسے عطا فرما دیجیے نا. یہ علم نبوت کی طفیل ہے، اللہ میں مانگ رہی ہوں آپ سے. ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگے، یا اللہ مقصد نبوت کو میں پورا کرنے کے لیے یہ مانگ رہی ہوں، مجھے علم و بردباری عطا فرما دیجیے. ہمیں عطا فرمائیے، ہمیں طلب بھی کرنا ہوگا ساتھیوں. حلم و بردباری پر جو فضائل ہیں ہمیں اسے پڑھنا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا، اس کی دعوت دینی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں اس کی دعوت نہ دینا پھر لوگوں کو، اور جو گناہوں سے، جن خطاؤں سے ہم خود نہیں بچتے ہیں اسے لوگوں کو نہیں انل منکر یعنی نہ بچائیں نا، ان سے نہ روکیں نا پھر لوگوں کو، جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں وصف ہے، یا اس سے رکنے کی دعوت نہ دینا. سبحان اللہ العظیم. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ جن خطاؤں کو تم کر رہے ہو اسی سے رکنے کی لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جن اعمال کی تم دعوت نہیں کر رہے ہو نا ان اعمال کو کرنے کی دعوت دو. سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ان اعمال کی جو اعمال تمہارے اندر نہیں آ پا رہے ہیں اس کی تم دعوت دو تاکہ وہ تمہارے اندر اتر جائے، اور جن گناہوں سے تم نہیں بچ پا رہے ہو تو اسی کی دعوت دو تاکہ تم خود اس سے باز آ جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ خود اس سے رکنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بہت بڑا حسین اور بہترین نسخہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اس کو اتنا اپنے اندر بولیں، اتنا اپنے اندر لائیں کہ وہ وصف بن کر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ العزیز. تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ لازم اور ملزوم حیثیت رکھتا ہے ایک عالم دین کے اندر حلم و بردباری کا ہونا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا تو دین زندہ نہیں کر پائیں گے. سمجھ لیں، وہ نتائج نہیں حاصل ہو پائیں گے. ہوا چلے جس سمت بھی، راہی راہ سے بھٹکا نہیں کرتے ساتھیوں، اپنی منزل کو چھوڑا نہیں کرتے، نظر منزل پر رکھ کر ہر مخالف سمت کی ہوا سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے، رکا نہیں کرتے، ٹھہرا نہیں کرتے.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو دیکھیں ہم، مسلسل اجتہاد، مسلسل جہد، مسلسل سعی، مسلسل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ استقامت، وہ اخلاص، وہ استحکام، استقلال نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا نہ ٹھہر جانا، نہ رک جانا، نہ تھک جانا، نہ ٹھہر جانا، مسلسل صحیح کوشش کرتے رہنا اور حوض کوثر پر آ کے میرے گلے لگ جانا. تو انشاءاللہ ہم مسلسل صحیح کوشش کرتے رہے، نہ تھک جائیں نہ رک جائیں. ایسا ہوتا ہے ایک عالم کے اندر حلم، بردباری،